خدا ہے جو ایک کانشیس ڈائٹی ہے، یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ اب ہم آ جاتے ہیں، آپ نے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی برڈن ٹو پروف، ٹھیک ہے، ہم برڈن ٹو پروف پہ ہی بات کرتے ہیں. پہلے آپ جو ملحدین کا ایک جو کامن طریقہ ہوتا ہے وہ یہ کہ نہیں جی یہ تو مومنین کا کام ہے کہ وہ خدا کے وجود کو ثابت کریں، ہم نے تو دعویٰ کیا ہی نہیں. جی بالکل. آپ نے اپنی جو کتابیں لکھی ہیں جس میں آپ نے ہیومن ہسٹری لکھی ہے پوری، ابھی حالانکہ میں نے وہ کتابیں نہیں پڑھی ہیں، آپ نے جو مختصر اس کا تعارف کرایا ہے اس میں آپ نے کیا لکھا کہ بھائی انسان رہ رہے تھے اور اچانک تھنڈر ہوا، ارتھ کویک آیا، فلڈ آیا. اب لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کریں کیا، تو کسی نے کہا کہ نہیں یہ دیوتا نے بنایا ہے یہ سارے کام. کہا کہ یہ میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. آپ نے کہا نا کہ ہیومن ہسٹری. نہیں میں یہ جو ہے اینتھروپولوجی کا موضوع ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ اس کو مانتے ہیں، سائیکو انالیسس کا موضوع ہے، آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں؟ میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن یہ میں نے اپنی کتاب میں نہیں لکھا. میں اپنی اس بات کو واپس لے لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعض مرتبہ آدمی بھول چول ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ جس آدمی نے یہ کہا کہ یہ ساری چیزیں دیوتا نے بنائی ہیں، انسان تو اس سے پہلے بھی تھے، وہ تو کسی دیوتا کے قائل نہیں تھے. اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایتھیزم جو ہے وہ ڈیفالٹ پوزیشن ہے، تو دعویٰ پھر آپ کا ہوا. اصل ایتھیزم جو ہے ڈیفالٹ پوزیشن ہے. جی آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے ایک نئی چیز متعارف کروائی، ٹھیک ہے، آپ نے یہ کہا کہ ہم نے بتایا کہ نہیں ایتھیزم ڈیفالٹ پوزیشن نہیں ہے، بلکہ دیر از اے کریٹر آف دا یونیورس. نہیں انسانیت کے آغاز میں لوگ ایتھیسٹ تھے. سر انسانیت سے پہلے کائنات تخلیق ہو چکی تھی نا آپ کے نزدیک. لوگ تو انسان تھے نا. اس کائنات کا خالق کون تھا؟ یہ اس کا دعویٰ آپ نے کیا کہ اس کائنات کا خالق خدا تھا. ٹھیک ہے، اب آپ ثابت کریں کہ اس کائنات کا خالق خدا تھا. آپ کی اسکرین کے اوپر یہاں دو اگر آپ دیکھ لیں، یہ کولنز ڈکشنری ہے، اس میں جو برڈن ٹو پروف اگر آپ ڈالیں گے، اس میں جو انٹری ہے وہ یہ لا میں a claimant is someone who asks to be given something which they think they are entitled to. ٹھیک ہے، سمپل سی بات ہے. آپ مدعی اگر ہیں، یعنی مثال کے طور پر میں اپنے مکان میں رہ رہا ہوں اور آپ آ کر یہ دعویٰ کریں کہ یاسر صاحب یہ مکان میرا ہے، ٹھیک ہے، تو مدعی آپ ہوں گے، میں مدعا ہوں گا، obviously بات ہے. تو برڈن ٹو پروف آپ کے اوپر ہوگا. آپ برڈن آف پروف لینے کو تیار نہیں. سن لیجیے، میں مدعی، آپ مدعی ہوں گے اور میں مدعا لے ہوں گا. میرا کام دلیل دینا نہیں ہوگا، آپ کا کام دلیل دینا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ میں اس مکان میں رہتا آ رہا ہوں. یہ انسانیت شروع سے کسی مرکزی خدا میں بلیو کرتی آ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ اگر کسی بھی کتاب کو اٹھائیں فلسفی کی، تو اس میں جو نون ایتھیسٹ ہے ہسٹری کا، وہ 500-600 BC تھا. وہ اور اس کا نام ڈیموکریٹس. اس کے علاوہ آپ کے پاس کون سا طریقہ ہے پہچاننے کا؟ BC سے سٹارٹ ہوئی ہے نا، اس سے پہلے ہمارے پاس رائٹنگ نہیں تھی. ٹھیک، تو آپ نے کیسے پہچانا؟ جو ٹیکنیک ہے وہ ہم نے 3-4 ہزار سال پہلے ایوالو کی ہے. یہ جو آپ کا بڑا انٹرسٹنگ دعویٰ ہے کہ انسان ہمیشہ سے کسی کائنات کے خدا کے کسی کریٹر کے اوپر یقین رکھتا آیا ہے، اس دعوے کا ماخذ کیا ہے سر؟ اب میں کہتا ہوں کہ نہیں رکھتا آیا، اس کا کوئی ماخذ ہے؟ مجھے یہی بتا دیجئے نا کہ انسانوں نے اس کائنات کی جو ہمارے نزدیک جو یہ انسان ہے پلانٹ ارتھ کے اوپر لوور لائف فارم سے ایوالو ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، جو لوور لائف فارم سے ایوالو ہوتے ہوتے انہوں نے باقاعدہ لینگویج کی جو فیکلٹی ہے انہوں نے وہ ایوالو کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے سوچا، مظاہر فطرت کی توجیہ کی، اور اس توجیہ کے اندر انہوں نے ایک فرضی خدا کو رکھا. تو یہ بھی تو مفروضہ ہی ہوا نا. نہیں سر، یہ مفروضہ اس لیے ہوا کہ پہلے آپ نے ایک چیز ہمارے پاس ایوولوشن ہوا. ہمارے پاس گھڑی نہیں ہے سر. آپ کی دانتوں کے اندر جو کیلشیم ہے نا، سر میری بات سن لینے دینا، میں آپ کو نہیں ٹوکوں گا، اور آپ مجھے 30-40 سیکنڈ کا مارجن دیجیے گا، چاہے آپ کے ذہن میں کوئی بات. I will also give that. آپ کی دانتوں میں جو کیلشیم ہے نا واجدی صاحب، آپ کے خون میں جو آئرن ہے، آپ کی ہڈیوں میں جو فاسفورس ہے، وہ اس پلانٹ ارتھ کے اوپر پائے ہی نہیں جاتے. یہ ایلیمنٹس، یہ ایلیمنٹ سٹارز سپر نووا ہونے سے وجود میں آتے ہیں، اور اس کے بعد جب ان ایلیمنٹس کی بمبارٹمنٹ ہوئی ہے ارتھ پر، تو یہاں پر وہ لیونگ کنڈیشنز جو ہیں وہ ایوالو ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں لائف ایوالو ہوئی ہے. یہ ایک سائنٹیفک بیک گراؤنڈ سے ہمارا پرسپیکٹیو ہے، اور اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو خدا کا تصور ہے وہ ہمیشہ سے انسانوں کا نہیں ہے. اب اگر آپ پہلے آدمی ہیں مذہبی طبقے سے جو یہ کہہ رہا ہے کہ برڈن آف پروف ہی ہمارے اوپر نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے برڈن آف پروف لینے سے ہی انکار کر دیا ہے، اور اس سے پہلے عالم اسلام کے جتنے علماء ہیں وہ برڈن آف پروف لیتے رہے ہیں. آج آپ نے یہ ڈیفالٹ پوزیشن جو ہے وہ دعویٰ کر دی ہے کہ تمام تر جو انسان ہیں وہ کسی نہ کسی خالق کی موجودگی کا اقرار کرتے آئے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت ہماری جو نون سویلائزیشن ہے، قدیم اینشینٹ، جو سب سے زیادہ قدیم سویلائزیشن ہے، اس میں بھی اگر آپ جائیں اور اس کی ہسٹری پڑھیں تو اس میں بھی کسی نہ کسی مرکزی خدا کا وجود ہے. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو آپ ہائپوتھیسس تو کہہ سکتے ہیں. 1 لاکھ سال پہلے آپ اس کو ہائپوتھیسس کہہ سکتے ہیں، اور وہ ہائپوتھیسس ایک دوسری ہائپوتھیسس کے اوپر. اب مجھے آپ بولنے دیں.
وہ ہائپوتھیسس دوسری ہائپوتھیسس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ چونکہ ایوولوشن ہوا ہے. چلیے میں نے تھوڑی دیر کے لیے مان لیا کہ ایوولوشن ہوا ہے. اب آپ نے یہ اس کے بعد یہ مفروضہ, اسی لیے میں نے گڑھنے کا لفظ بولا, یہ مفروضہ گڑھا چونکہ ایوولوشن ہوا ہے اور انسان جو ہے وہ یہاں تک پہنچا, تو اس نے شروع میں خدا کے وجود کا ادراک کر لیا ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے, یقیناً کسی نے اس کو بتایا ہوگا. لہٰذا جو اسٹیبلش اور بائی ڈیفالٹ انسان کی جو پوزیشن ہے وہ ایتھیزم ہے. یہ مفروضہ نہیں تو اور کیا ہے. جبکہ اگر ہم اینتھروپولوجی پڑھیں, ہولڈ آن, جبکہ ہم اینتھروپولوجی پڑھیں یا اسی طریقے سے جو اس وقت سویلائزیشن ہے, اینشنٹ سویلائزیشن ہے, آپ گریک سویلائزیشن میں چلے جائیں, آپ ایجپشن سویلائزیشن میں چلے جائیں, آپ انڈین سویلائزیشن میں چلے جائیں, یا اس سے پہلے جو ٹرکی میں اس وقت سب سے قدیم سویلائزیشن کے آثار ملے, ہر جگہ ان تمام جگہوں پر ایک مرکزی خدا کا تصور پایا جاتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بائی ڈیفالٹ پوزیشن الہاد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ الہاد خدا کا انکار ہے, جب خدا کا دعویٰ ہی بعد میں کیا گیا ہے انسان کی تہذیب کے ارتقاء کے دوران, تو جو ڈیفالٹ پوزیشن ایتھیزم کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم تو نیوٹرل پوزیشن, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, ہم تو نیوٹرل پوزیشن پر تھے کہ جناب ہم نہیں جانتے. اب آپ نے میری بات کی تصدیق کر دی کہ ڈیفالٹ پوزیشن نہیں ہے. میں نے آپ کی بات کی تصدیق کر دی, مجھے صرف اتنا بتا دیں 1,00,000 سال پہلے پلانٹ ارتھ کے اوپر انسان رہتے تھے. I don't know. You don't know? No, I don't know. آپ کبھی شکاگو کے فیلڈ میوزیم میں گئے؟ گیا ہوں گا لیکن I don't know. نہیں, آپ کو پتا ہے کہ جو اناٹومیکلی ماڈرن ہیومنز ہیں وہ اس پلانٹ ارتھ کے اوپر 2.5 سال. کیا ہم ارتقاء پر بحث کر رہے ہیں؟ نہیں, میں صرف آپ کی میں انڈرسٹینڈنگ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک جس طرح بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں پتا. اچھا اب چلے, مجھے نہیں پتا ہوں گی, مجھے بھی نہیں پتا. واجدی صاحب, انسان اس پلانٹ ارتھ کے اوپر کب سے ہے؟ اللہ عالم. آپ کو حضرت آدم کا نہیں پتا؟ نہیں, حضرت آدم کا پتا ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ کب آئے تھے, یہ ہمیں بتایا نہیں گیا. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تاریخ ابن کثیر ہے اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ جہاں تک میں نے پڑھا ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, آپ یس یو آر رانگ, تو پہلے میری سن تو رہے نا سر. نہیں, مجھے معلوم ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. آئی نو کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 80 نسلیں ان کا فاصلہ ہے. یہ بات تاریخ ابن کثیر میں لکھی ہے, غلط لکھی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے نزدیک حضرت آدم جو ہیں وہ اس پلانٹ ارتھ پر کب تھے؟ آئی ڈونٹ نو. آپ کو نہیں پتا. ایون آپ کے پاس وہ 1,00,000 سال پہلے بھی ہو سکتے ہیں. ہاں صحیح ہے, لیکن بہت سارے وہ 2,00,000 سال بھی پہلے بھی ہو سکتے ہیں, چونکہ اس میں ریلیجن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ریلیجن کا تعلق ہے, پہلے مسلمان تھے جی, تو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے. یہ ہسٹری سے تعلق کرتی ہے, ریلیجن سے نہیں. آپ کے پاس بھائی آپ یہ بتائیے کہ اگر اللہ کے نبی تھے تو کیا ہر اللہ کے نبی کا نام ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے؟ 1,00,000 کے قریب سے زائد جو ہے انبیاء ہیں. قرآن میں 1,00,000 سے زائد انبیاء کا نام ہے نہیں ہے, بلکہ اکثر انبیاء کا نام ہمیں نہیں پتا ہے. اچھا, اس لیے کہ ہماری ہدایت کا جو ڈیپینڈ کرتا ہے اس پہ نہیں کرتا کہ حضرت آدم کب تھے, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حضرت آدم مسلمان تھے اور اس پر ہم تسلیم کرتے ہیں. اب وہ کبھی بھی ہو سکتے ہیں. اچھا, حضرت آدم پہلے انسان تھے, پھر ہم ایوولوشن کے اوپر جا رہے ہیں. نہیں, ایوولوشن پہ نہیں جا رہے. یہ ایوولوشن ہی کا سوال ہے. نہیں, ایوولوشن کا سوال نہیں ہے, ایوولوشن ہی کا سوال. چلیں, اگر آپ وہ اول بشر تھے, ان سے پہلے کوئی انسان, اللہ عالم, اللہ عالم. ٹھیک ہے, آپ کب تھے وہ؟ یہ بھی جب بھی ہوں گے, ابھی تو بتایا میں نے. کہاں تھے وہ آئی ڈونٹ نو. آپ کو یہ بھی نہیں پتا. اچھا, آپ کو یہ پتا ہے کہ حضرت آدم کے کتنے عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام لے کر آئے؟ اگر مجھے یہ پتا چل جائے تو میں یہ نہ بتا دوں آپ کو کہ حضرت آدم کب تھے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیوائن گائیڈنس آپ کے پاس ہے, جو قرآن مجید آپ کے پاس جبرائیل لے کر آیا, اس نے بھی آپ کو یہ نہیں بتایا, اس لیے کہ یہ انفارمیشن ارریلیونٹ ہے. وہ ہمارے نزدیک ریلیونٹ ہے کیونکہ آپ کا موضوع ریلیجن نہیں ہے, آپ کا موضوع ہسٹری ہے. میرا موضوع ریلیجن ہے. کیونکہ ریلیجن کا جو سن لیجیے, ریلیجن کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ ہدایت ہے انسان کی, اور ہدایت کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آدم کب تھے اور کب نہیں تھے. یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے یا کریٹر نے اس کائنات کو کب بنایا؟ آئی ڈونٹ نو. اور جو سائنس کا یہ سوال آپ وہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہی سوال ہیں جو قیصر بھائی صاحب نے کیے تھے. اچھا ٹھیک ہے, مجھے ایک بات اور اس کے تعلق سے مذہب کی کوئی پوزیشن نہیں ہے, بلکہ ہم سائنس کی پوزیشن ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر سائنس یہ کہتی ہے, اگر سائنس کا یہ دعویٰ ہے کہ جی 14 بلین سال پہلے کائنات وجود میں آئی تھی بگ بینگ کے بعد, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آ سکتی ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ یا کریٹر, اب ہم گفتگو کے اصل دھارے میں مجھے لگ رہا ہے ہم شامل ہو رہے ہیں, اس کائنات کو عدم سے وجود میں لے کر آئے تھے, تو ٹائم اور اسپیس کو کریٹ انہوں نے کیا, اس سے پہلے وہ ٹائم اور اسپیس کے اندر ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے. ٹھیک, تو جو چیز ٹائم اور اسپیس کے فیبرک میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے, سائنس کے نزدیک وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک, لیٹ می کمپلیٹ مائی کوسچن, آئی ول ناٹ انٹرپٹ یو. جو چیز ٹائم اور اسپیس اگر کریٹر عدم سے وجود میں لے کر آیا
تو وہ خود عدم میں کیسے ایگزسٹ کرتا تھا، اور اس یونیورس کو بنانے کا را میٹیریل جو کہ ہمارے پاس 75% ہائیڈروجن ہے، یہ یونیورس جو ہے، اس کائنات کو بنانے کا را میٹیریل وہ کریٹر کہاں سے لے کر آیا؟ ٹھیک، آپ نے 2 سوال کیے کہ وہ عدم میں کیسے ایگزسٹ کرتا تھا. وہ عدم اس کے لیے نہیں تھا، وہ عدم میرے اور آپ کے لیے تھا. اس کا تو وجود ہی وجود تھا. پوائنٹ نمبر 1. اب میں جواب دے دوں آپ کو، جواب دے دوں. نمبر 2، آپ نے کہا کہ را مٹیریل کہاں سے لے کر آیا. اگر اس کو را مٹیریل کہیں سے لانا ہو تو پھر وہ کریٹر کس کام کا؟ کریٹر کہتے ہی اس کو ہے جو ہر چیز کو بنائے، جو را مٹیریل کو بھی بنائے اور جو ٹرانسفارم بھی کرے ایک چیز سے دوسری چیز میں. کریٹر وہ ہے. اگر آپ اسلام کا یا کسی بھی مذہب کا بنیادی مقدمہ نہیں سمجھتے تو پھر آپ یہ کیسے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ را مٹیریل کیسا ہے؟ کیا را مٹیریل کریٹ نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے. اگر کریٹر کو ہم آل پاورفل مان رہے ہیں تو ہم یہ بھی مان رہے ہیں کہ وہ را مٹیریل بھی کریٹ کر سکتا ہے. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اسپیس میں اور ٹائم میں مانتے ہیں، مثلا کوئی بھی کریٹر ہے، اس کو آپ نے اسپیس لیس نہیں مانا، اس کو آپ نے ٹائم لیس نہیں مانا، بلکہ اسی ٹائم اور اسپیس میں مانا جس میں یہ کائنات وجود میں آئی ہے، تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات خود سے خود وجود میں آ گئی؟ میں نے یہ کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی ہے. یہ دعویٰ ریلیجن نے کیا ہے کہ یہ کائنات تو جناب جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ آدم کب آئے تھے تو آپ کو مسئلہ ہوتا ہے؟ نہیں، کیونکہ آپ کے پاس تو کیونکہ ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ آدم کب آئے تھے. آپ کے پاس تو ڈیوائن گائیڈنس ہے نا سر. آپ ڈیوائن گائیڈنس کا مطلب یہ نہیں، جس نے آدم کو پیدا کیا. ڈیوائن گائیڈنس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ خدا نے اپنے سارے علوم انسان کو منتقل کر دیے. ظاہر ہے جو انسان سوچ سکتا تھا وہی اس کتابوں میں لکھ سکتا تھا. وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ آپ ٹونٹ کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، کہ آپ کے نزدیک ٹائم اور اسپیس جو ہیں وہ کریٹ ہوئے ہیں. جی رائٹ سر. جی ہاں، ٹائم اور اسپیس ایک کریٹر نے کریٹ کیے ہیں، اور وہ ٹائم اور اسپیس کا جو کریٹر ہے وہ اس سے پہلے جس عدم میں تھا وہ میرے عدم میں نہیں تھا. یہی تو آپ کا سوال غلط ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں سر کہ مجھے سمجھا دیں کہ ٹائم اور اسپیس کی کریشن سے پہلے وہ خدا جو تھا وہ کس ٹائم اور اسپیس میں ایگزسٹ کرتا تھا. اچھا، کیونکہ ٹائم اور اسپیس کے بغیر کوئی چیز ایگزسٹ کر نہیں سکتی. آپ اپنے سوال میں جو فیلسی ہے وہ سمجھ پا رہے ہیں؟ نہیں سر، مجھے یہی سمجھائیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم سے پہلے خدا کس ٹائم میں تھا؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا جو تھا وہ اس ٹائم سپیس فیبرک سے پہلے کس زمان و مکان میں تھا. ٹائم سے پہلے کس ٹائم میں تھا؟ ٹائم اور سپیس کے فیبرک. میں اور آپ اس وقت شکاگو کے اندر 2023 میں بیٹھے ہیں. اگر یہاں پر میں ٹائم چینج کر دوں گا تو آپ دونوں میں سے کوئی ایک نہیں ہوگا، اسپیس چینج کر دوں گا تو کوئی نہیں ہوگا. اسی لیے جو آئنسٹائن تھا وہ جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اندر ٹائم اسپیس فیبرک کی بات کرتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ زمان و مکان تو خدا نے تخلیق کی، تو اس تخلیق سے پہلے وہ کہاں تھا؟ جب زمان و مکان اس نے تخلیق کیے ہیں تو زمان و مکان کو آپ نے مخلوق مان لیا. ٹھیک ہے. نہیں، یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ زمان و مکان کو اگر اس نے تخلیق کیا ہے تو پھر اگر کہا ہے فیلسی بتا رہا ہوں، میں نے کہا کہ زمان و مکان جو ہے آپ کے نزدیک خدا کی تخلیق ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک خدا کی تخلیق ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا. تو واجدی صاحب اور اگر تمام امت مسلمہ اور تمام ریلیجس لوگوں کے نزدیک زمان و مکان خدا کی تخلیق ہیں، تو اس زمان و مکان کی تخلیق سے پہلے خدا کہاں تھا؟ اس کا جواب میں آپ کو ایک مثال سے دیتا ہوں. حالانکہ آپ کے سوال کے اندر جو فیلسی ہے میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں. مان لیجئے میں اس کمپیوٹر کا بنانے والا ہوں، تو کیا میں اس کمپیوٹر کے اندر رہوں گا یا باہر رہوں گا؟ سر اصل میں یہ جو کمپیوٹر ہے نا یہ ٹائم اور اسپیس فیبرک کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود اور میں بھی کرتا ہوں بڑی معصوم والی مثال نہیں، میں بھی کرتا ہوں. بہت معصوم مثال ہے سر، یہ معصوم لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اب آپ یہ دیکھیں، ہم بہت ہی معصوم ہیں. دیکھیے آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے، میں اپنی بات مکمل کر لوں. کہ جب ہم دونوں ٹائم اور اسپیس کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں اس کے فیبرک میں، اور میں ایک چیز کو بنانے کے باوجود اس کے باہر ہوں، تو جو اس پورے فیبرک کو بنانے والا ہے اس فیبرک میں کیسے ہوگا؟ میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کے دعوے کی فیلسی ہے. کیونکہ میری لیٹ می کمپلیٹ سر، کیونکہ اس سے نا وہ پھر وہ خلط مبحث ہو جائے گا. میں یہ جو کمپیوٹر کی جو آپ نے مثال دی ہے وہ اس لیے صادق نہیں آتی میری رائے میں واجدی بھائی، کہ جو کمپیوٹر ہے وہ ٹائم اور اسپیس کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے اور آپ بھی ٹائم اور اسپیس کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں. لیکن یہ جو یونیورس ہے نا یہ ٹائم اور اسپیس کی ایگزسٹنس کا شاہکار ہے. لیکن آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ اس ٹائم اور اسپیس کو کریٹر نے کریٹ کیا ہے. تو ٹائم اور سپیس کو اگر کریٹر نے کریٹ کیا ہے تو وہ اس سے پہلے خود کہاں تھا، اسی کو یہ سمجھنے کی کوشش میں جو آپ کے اس دعوے کے فالس ہوڈ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کا یہ جو دعویٰ یا جو نیریٹو ہے یہ فالس ایکویولنس کہلاتا ہے.
چونکہ آپ نے کریٹر کو اپنے جیسا سمجھا کہ جیسے آپ ٹائم اور اسپیس کی فیبرک میں ہے تو کریٹر بھی کسی نہ کسی ٹائم اسپیس کی فیبرک میں ہوگا. یہی فالس ایکویولنس ہے, اسی کو عربی میں قیاس الغائب علی الشاہد کہا جاتا ہے. تو یہ اور یہی چیز بنیادی طور پر غلط ہے کہ جب ہمارا ہو سکتا ہے میں یہی سمجھ جاؤں تو میں بس اپنا سارا مقدمہ واپس لے لوں. مجھے صرف یہ فالس ایکویولنس سمجھا دیں. میں آپ سے میرا مقصد جو ہے, میں سمجھاتا ہوں آپ کو کیسے. ایگزیکٹلی میں آپ کو سمجھاتا ہوں فالس ایکویولنس کیسے. میرے بہت سارے جو سننے والے ہیں, آپ کے بہت سارے سننے والے ہیں, ٹائم اور اسپیس کریٹ کیے گئے ہیں. اس سے پہلے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا بھی کسی ٹائم اور اسپیس میں تھا. نہیں, پھر وہ آج بھی نہیں ہے, وہ تو لازمان و لامکان ہے. یعنی وہ نہیں ہے, وہ لازمان و لامکان خصوصیات نہ ہونے کی ہوتی ہیں سر. یہ لازمان و لامکان ہے. جی نہیں, یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو خصوصیات نہ ہونے کی ہوتی ہیں یہ مادی چیز کے نہ ہونے کی خصوصیات ہوتی ہیں. ہم خدا کو مادی ہی نہیں مانتے. اچھا, وہ مادی نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. اگر وہ مادی ہوتا تو وہ کسی نہ کسی زمان و مکان میں ہوتا. وہ مادے کا کریٹر ہے. چونکہ اگر وہ مادی ہوگا, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں ہے. اگر وہ مادی ہوگا تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی کریٹر ہوگا, اور اگر اس کا بھی وہ بھی مادی ہوگا اور اس کا بھی کوئی نہ کوئی کریٹر ہوگا. اسی کو آپ کہتے ہیں انفینٹ ریگریس. تو کیا آپ انفینٹ ریگریس کو فیلسی نہیں مانتے؟ جی بالکل مانتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ ایک غیر مادی چیز جو ہے وہ مادے کو کیسے ظہور میں لاتی ہے؟ اس لیے کہ آپ نے صرف مادی چیزیں دیکھی ہیں. ہم چونکہ جن چیزوں کے یوز ٹو ہیں, ہم انہی چیز کے اوپر بنیاد بنا کر فیصلہ کر لیتے ہیں. یہ نہیں, اسی کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسی کو ہم بولتے ہیں فالس ایکویولنس, کہ چونکہ ہم ایک مادی کو مادی سے یعنی اینالائز کر رہے ہیں یا اس میں قیاس کر رہے ہیں. لیکن ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا مادی نہیں ہے بلکہ غیر مادی ہے, اب آپ یہ کہیں کہ غیر مادی جو ہے وہ مادی کو کیسے وجود میں لائے گا. آپ اگر یہ نہیں مانیں گے تو پھر آپ لینڈ ہو جائیں گے کس میں؟ انفینٹ ریگریس میں. آپ مان لیجئے کہ انفینٹ ریگریس بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کے ساتھ چلوں گا. نہیں ہوتے ہم اس پہ بھی لینڈ نہیں ہوتے. اوکے, بتائیے کیسے نہیں ہوتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے, پلانکس ٹائم 10⁻⁻43 سیکنڈز پہلے, جب یہ کائنات جو تھی بگ بینگ کے نتیجے میں وجود میں آئی, اس سے پہلے کے حالات کا علم نہیں ہے. ہمارا یہ دعویٰ ہے, اور آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اس سے پہلے جو تھا کریٹر ایگزسٹ کرتا تھا. ہم اس بات بھی کرتا ہے سر. چلیں ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیے کہ ایک چیز جو ہے کریٹر جو ہے وہ ٹائم اور اسپیس کو اگر کریٹ کر رہا ہے تو خود وہ عدم میں کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عدم میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خود وہ عدم میں کیسے ہو سکتا ہے. عدم میں تو ہم تھے, وہ تو وجود ہی وجود ہے, وہ سراپا وجود ہے. تو آپ یہ نہیں کہیں گے, آپ یہ نہیں کہیں گے سراپا وجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے وہ کسی ٹائم اور اسپیس میں رہتا تو تھا. بات یہی ہے نا کہ آپ اس سائنٹزم سے نہیں نکل پا رہے ہیں. اچھا, اسی کو میں سائنٹزم کہتا ہوں. آپ چاہے اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں, میں نہیں, ساری دنیا کہتی ہے سائنٹزم. ہم سائنٹزم, ہم سائنٹسٹک بلیو نہیں رکھتے ہیں. سائنٹیفک ہم تھیوریز مان لیتے ہیں لیکن سائنٹسٹک بلیو نہیں رکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو جانچتے اور ناپتے ہیں مادے کے ذریعے. غیر مادی وجود کے آپ قائل نہیں ہیں. نہیں ہے نا. آپ کیسے ہوئے؟ آپ غیر مادی وجود کے, آپ غیر مادی وجود کے قائل ہیں؟ نہیں ہوں نا سر. نہیں ہے نا. آپ کیسے ہوئے؟ آپ کے اندر شعور نہیں ہے سر. تو جو شعور ہے وہ مادے کا مظہر ہے. کانشسنس از دا ریفلیکشن. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شعور اور برین دونوں ایک چیز ہے؟ نہیں, ایک چیز نہیں ہے. اوکے, کیا ہے وہ برین؟ شعور کیا چیز ہے؟ ایک فزیکل چیز ہے, اور برین کے اندر جو الیکٹریکل ایکٹیویٹی ہے جو اس کی مینیفیسٹیشن ہے وہ کانشسنس ہے. ٹھیک ہے سر, ادھر ادھر کی باتیں نہیں, ادھر ادھر کی نہیں, بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم مادے اور غیر مادے کی بات کر رہے ہیں تو شعور کے اوپر تو بات ہوگی, چونکہ شعور ایگزسٹ کرتا ہے اور غیر مادی ہے. آپ مجھے بتا دیجیے کہ شعور ایگزسٹ نہیں کرتا, یا کہہ دیجیے کہ وہ مادی ہے. کیا جو شعور ہے وہ دماغ کے باہر ایگزسٹ کرتا ہے؟ کیا دماغ کے بغیر؟ بالکل کر سکتا ہے, بالکل کر سکتا ہے. سر مجھے یہ سمجھا دیں. بالکل کر سکتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ واجدی صاحب کا جو شعور ہے, یہ ضرور ہے, آپ کی وفات کے بعد کیا ایگزسٹ کرے گا؟ یہ ضرور, بالکل ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. میں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ مادہ یعنی شعور اور دماغ دونوں ایک ہی چیز ہیں, اگر آپ یہ ثابت کر دیں تو پھر میں اپنے اس دعوے کو واپس لے لوں گا. لیکن اگر آپ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, اگر یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, شعور جو ہے دماغ کی پراپرٹی ہے, دماغ کا کریکٹرسٹک ہے, دماغ کی صفت ہے. جب برین ڈیتھ ہو جاتی ہے تو شعور ختم ہو جاتا ہے. ہمارے جو نیورل سرکٹس ہوتے ہیں ان میں نیورونز کی بمبارٹمنٹ ہوتی ہے جس کے نتیجے میں کانشسنس ایوالو ہوتی ہے. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیا امام غزالی غلط کہتے ہیں کہ خدا کا جو تخت ہے باقاعدہ طور پر ایگزسٹ کرتا ہے؟ مجھے یہ بتا دیں کہ جس مذہبی خدا کی موجودگی کو آپ نے دعویٰ کر کے یہ کہا ہے کہ اس نے باقاعدہ فرشتوں سے گفتگو کی
کی, اس نے ابلیس سے گفتگو کی کہ تو آدم کو سجدہ کرے. وہ جو غیر مادی وجود ہے وہ باقاعدہ تمام تر انہی پراپرٹیز کا اظہار کرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے جو کہ مادے کی پراپرٹیز ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی تک مجھے یہ نہیں بتا سکے کہ ایک غیر مادی وجود جو ہے مادے کو کیسے ظہور میں لے کر آیا. آپ نے شعور کو یہ کہا کہ انسان جب مر جاتا ہے, اس کا برین ڈیڈ ہو جاتا ہے, تو شعور بھی ختم ہو جاتا ہے, اس انسان کا شعور ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی اسکرین کے اوپر جو ہے ایک سائنٹسٹ کی ٹیسٹیمونی ہے, میں وہ پڑھ کر سنا رہا ہوں, اور سائیکالوجی ٹوڈے میں ہے. اکارڈنگ ٹو دا ڈیکیڈ لانگ سائنٹسٹ کا نام کیا ہے؟ میں آ رہا ہے. اکارڈنگ ٹو دا ڈیکیڈز لانگ ریسرچ آف ڈاکٹر پیٹر فینوک, a highly regarded neuropsychiatrist who has been studying the human brain, consciousness, and the phenomena of near-death experience, NDE, for 50 years. Consciousness persists after death. In fact, Fenwick believes that consciousness actually exists independently and outside of the brain as an inherent property of the universe itself, like dark matter and dark energy or gravity. Hence, if in Fenwick's view, the brain does not create or produce consciousness, rather it filters it. جس طرح واجدی صاحب کہیں گے کہ کریٹر ہے اور ہم نہیں مان سکتے, اسی طرح اگر ڈاکٹر پیٹر فینوک یہ کہیں گے کہ کانشیسنس برین سے باہر ایگزسٹ کرتی ہے, آپ نہیں مانیں گے. تو میں صرف یہ پوچھوں گا واجدی صاحب کہ کانشیسنس برین سے باہر کہاں ایگزسٹ کرتی ہے, اس کا کہاں کا پھر سوال وہی آئے گا. جیسے میں بتاؤں گا کہ کہاں ایگزسٹ کرتی ہے, تو میں فوراً کہہ رہا ہوں کہ شعور مادی ہے, جبکہ ہم شعور کو غیر مادی مانتے ہیں. یہی تو پوائنٹ ہے. جو شعور ہے, یہی پوائنٹ ہے. وہ اگر غیر مادی ہے تو وہ اپنی مینیفیسٹیشن کے لیے ایک مادی دماغ کا محتاج کیوں ہے؟ اس کو ایک کیریئر کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ شعور خالق نہیں ہے. شعور تو خود مخلوق ہے. تو خالق جس طریقے سے چاہے گا کہ اس کا مظہر کہاں اور اس کا مینیفیسٹیشن کہاں, وہی ہوگا. اچھا, شعور جو ہے مخلوق ہے. شعور بالکل مخلوق ہے. شعور جو ہے یعنی واجدی صاحب کا جو دماغ ہے وہ علیحدہ سے پیدا کیا گیا, اور اس دماغ کی بات نہیں ہو رہی ہے, شعور کی بات ہو رہی ہے. شعور دماغ کے بغیر کیسے ایگزسٹ کرتا ہے؟ ٹھیک ہے, انسان کو جب خدا نے کریٹ کیا تو شعور اس کو دیا, اس کو شعور عطا کیا گیا. جیسے جیسے وہ بڑھا گیا, دماغ کو دیا گیا نا. بالکل, اس لیے کہ برین جو ہے وہ سمپلی ریسیپٹرز ہیں جو شعور کو ریسیو کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے یہ بات کی, آپ نے ایک مکمل دعویٰ کیا مطلقاً کہ جی سائنس یہ بلیو کرتی ہے کہ دماغ مر جائے تو شعور ختم ہو جاتا ہے. میں آپ کی اسکرین کے اوپر سائنٹسٹ کا ایک حوالہ ہے کہ آپ اس کو کیا کہیں گے. یہ صرف اور صرف بہت سارے جو احمق ہیں وہ ہر طبقے میں پائے جاتے ہیں, اور مجھے ڈاکٹر پیٹر فینوک کی اس بات سے اختلاف اس لیے ہے کیونکہ بہت سارے جو غیر مسلم بھی ہیں ان کے اندر بھی احمق پائے جاتے ہیں. ڈاکٹر پیٹر فینوک کی یعنی اگرچہ وہ نیورو سائیکولوجسٹ ہوں, مجھے سمجھا دیں, مجھے اگرچہ ان کی 50 سال کی ریسرچ ہو, ڈاکٹر پیٹر فینوک کے آپ ترجمان ہیں, تو مجھے آپ یہ بتا دیں کہ ڈاکٹر پیٹر فینوک کو آپ نے پڑھا ہے یا آپ نے ان کا ریفرنس گوگل کیا ہے, تو آپ نے یہ گوگل نہیں کیا کہ ڈاکٹر پیٹر فینوک کی فہم کے مطابق کانشیسنس اگر برین کی محتاج نہیں ہے تو کانشیسنس برین سے بالا تر ہو کر کہاں ایگزسٹ کرتی ہے؟ یہی تو سوال ہے کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ یہاں ایگزسٹ کرتی ہے تو آپ نے فوراً برین یا شعور کو مادی مان لیا. وہ تو خود ہی کہہ رہے ہیں وہ غیر مادی ہے, تو آپ کہاں کا سوال کر ہی نہیں سکتے, چونکہ کہاں کا سوال غیر مادی چیز کے لیے نہیں کیا جاتا. اچھا, یہ شعور ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فینوک کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ چونکہ میں نے یہ ڈسکور کر لیا کہ شعور برین سے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, لہٰذا اب میرے اوپر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ وہ کہاں ہوتا ہے. یہ میں فرینوک کا یہاں ترجمانی نہیں کر رہا ہوں, لیکن ایک کامن سینسیکل بات ہے. ڈاکٹر پیٹر کو جب یہی نہیں پتا کہ کانشیسنس برین سے باہر کیسے ایگزسٹ کر سکتی ہے, کہاں ایگزسٹ کر سکتی ہے, تو وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کانشیسنس برین سے باہر ایگزسٹ کر سکتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ مذہبی اس کائنات کے خالق ہیں, جو اس کائنات کو عدم سے وجود میں لے کر آئے ہیں, آپ کے نزدیک وہ اس کائنات سے ماورا ایک غیر مادی مظہر ہیں, رائٹ؟ ایک غیر مادی اور وجود ہے. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک غیر مادی وجود جو ہے مادے کو کیسے تخلیق کرتا ہے, کیسے؟ آپ کو بتایا اس نے؟ اگر آپ یہ جو سوال کیسے کا کرتے ہیں, یہ سوال مذہب سے نہ کریں, یہ سوال سائنس سے کریں. مذہب نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا, چونکہ مذہب نے تو کسی غیر مادی وجود کے موجود. میں غیر مادی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں سائنس کی بات کر رہا ہوں کہ سائنس بتاتی ہے کہ ایک چیز کیسے چلتی ہے, مذہب یہ بتاتا ہے کہ کیوں ہوتا ہے. آپ اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں؟ میں اس بات کو تسلیم جب آپ اس کو تسلیم کر رہے ہیں تو کسی مذہب سے یہ سوال کرنا کہ نہیں مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خدا نے کیسے تسلیم کیا, جب خدا نے کیسے تخلیق کیا. سوال یہ ہے کہ
کیا خدا کے لیے اس کے تخلیق کے یا خالق ہونے کو ثابت کرنے کے لیے میرا اور آپ کا اس پورے پروسیس کا جاننا ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اگر واقعی کوئی خالق ہوتا جی تو اس کو آپ کو بتاتا، اس کو شرم نہ آتی بتانے میں، وہ آپ کو بتاتا. ہمارے نزدیک چونکہ ریلیجن مین میڈ ہے جی. اور یہاں پر انسان کے پر جلتے ہیں جی. اور چونکہ انسان کو خود نہیں پتا تھا جی. کہ اس کے مبینہ خالق نے کس طرح سے اس کائنات کو خلق کیا، تو اس لیے آپ نہیں بتانے کے قابل. تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے جو کچھ کیا وہ اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو بتائے. وہ ظاہر ہے نا، کیونکہ اس کو یہ واقعی اتنا ظاہر ہے، اس کو بڑا شوق ہے، یہ واقعی اتنا ظاہر ہے، اس کو بڑا شوق ہے اپنی عبادت کروانے کا. وہ ہمارے لیے ایک دوزخ کی آگ جلا کر بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمارے لیے ایک جنت تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمیں سیٹ آف رولز دیتا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کھاؤ یہ پیو یہ، ٹھیک ہے. تو جب اس کو اتنا اپنی عبادت کروانے کا، اتنی اپنی اوبیڈینس کا شوق ہے اور اتنا وہ غصے والا ہے کہ جو اس کی اوبیڈینس نہیں کرتا ان کے لیے وہ دوزخ جلا کر بیٹھا ہے، تو وہ کم از کم مجھے یہی نہیں بتا سکتا کہ وہ اس کائنات کو کیسے وجود میں لے کر آیا، وہ مجھے یہی نہیں بتا سکتا کہ اس نے انسان کو کیسے بنایا. مجھے یہ جاننے کا حق ہے نا. اگر آپ اپنے ملازم کو تنخواہ دیتے ہیں تو وہ آپ کی بات مانے گا نا. اگر آپ خدا کے وجود ہی کو نہیں مانتے ہیں تو پھر یہ سوال کہ خدا نے کائنات کو کیسے بنایا irrelevant ہو جاتا ہے. اس لیے irrelevant نہیں ہوتا کیونکہ اگر آپ مجھے یہ سمجھا، کیونکہ اگر خدا یہ کہے کہ میں نے اس طرح بنایا کہ میں نے کہا کن اور کائنات بن گئی، آپ یہ کہیں گے میں تو نہیں مانتا کیونکہ مجھے تو سائنٹیفک. ہاں یہ سوال آپ نے غامدی سے کیا تھا، یہی سوال آپ نے غامدی سے کیا تھا، یہی سوال آپ نے غامدی صاحب سے کیا تھا. اب میں جواب دیتا ہوں اس کا. غامدی صاحب نے آپ کو جواب نہیں دیا ہوگا لیکن میں دیتا ہوں آپ کو جواب، کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا نے کن کہا تو اب آپ یہ سوال کہیں کہ اچھا عربی میں کہا تھا یا سنسکرت میں کہا تھا. سوال یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو کہنے کے لیے کیا آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ کس زبان میں کہا تھا؟ میں یہ کہوں کہ امرؤ القیس نے یا شیکسپیئر نے یا اقبال نے یہ بات کہی ہے، اب آپ فوراً ہی پوچھیں اچھا کس زبان میں کہی ہے؟ کسی نہ کسی زبان میں کہی ہوگی، کسی نہ کسی زبان میں کہی ہوگی. لیکن ہمیں جب خدا بتائے گا تو وہ اس زبان میں بتائے گا کہ جس زبان کو ہم سمجھتے ہوں گے، وہ اس زبان میں نہیں بتائے گا. اب مثال کے طور پر قرآن میں جو ہے پائتھن لینگویج نہیں لکھی ہوگی یا اس کے اندر جو ہے کوئی آئی ٹی کی لینگویج نہیں لکھی ہوگی کہ اس زبان میں کہا تھا. قرآن میں وہ زبان لکھی ہوگی. اچھا چلیں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کی یہ بات، مجھے یقین ہے کہ غامدی صاحب نے جواب آپ کو نہیں دیا ہوگا. یہ بات آرگیومنٹ کے طور پر تسلیم کرتا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کس زبان میں کہا تھا، لیکن آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ تھا ہو جا ٹھیک ہے. میں ایگزیکٹلی اس کا حکم تھا. مجھے یہ بتائیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور پھر ابلیس جو کہ فرشتہ نہیں تھا جن تھا، اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں تیری مخلوق کو بہکاؤں گا، آل دیٹ. تو یہ ساری جو گفتگو تھی یہ کس لینگویج میں ہوئی؟ وی ڈونٹ نو. اچھا تو irrelevant ہے. ہمیں جس زبان میں بتایا گیا وہ عربی ہے. اچھا وہ کسی بھی زبان میں ہو سکتی ہے. اسی لیے irrelevant نہیں ہے کیونکہ اگر وہ کوئی زبان ہوتی تو آپ کو اس کا پتہ ہوتا. اچھا آپ کو دنیا کی ساری زبانوں کو پتہ ہے، جو ختم ہو گئی وہ بھی پتہ ہے، جو ہمیں ایگزیکٹلی ہمیں کیا کہتے ہیں، جس زبان کا جو کریٹر ہے وہ ابھی 1400 سال پہلے اپنی آخری کتاب لکھ کر فارغ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو تو پتا تھا نا، اس کو تو پتا تھا نا کہ میں کون سی زبان میں گفتگو کر رہا تھا آدم کے ساتھ. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ خدا کو جب یہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ خدا کو یہ بتانا ضروری ہے تو آپ اپنے لمیٹڈ وہ اپنی عبادت کروانا چاہ رہا ہے، وہ ہمیں کوڈ آف رولز دے رہا ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ یہ بتائے کہ میں نے کس لینگویج میں گفتگو کی تھی؟ اس سے یہ فرق پڑتا ہے، یہ ثابت کریں آپ قطعی طور پر. اس سے یہ فرق پڑتا ہے کہ جب کوئی کہانی بنائی جاتی ہے نا واجدی صاحب، اس میں بہت سارے لوپ ہولز رہ جاتے ہیں. اور چونکہ آپ مجھے زبان کا نام نہیں بتا رہے، آپ مجھے یہ نہیں بتا رہے کہ اس نے آدم کو کہاں بنایا، آپ مجھے یہ نہیں بنا رہے کہ اس نے آدم کو کب بنایا، کیسے بنایا، تو آپ کو جب اتنی بنیادی باتوں کا ہی نہیں پتا اور آپ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں اس کائنات کے خالق کے طور پر اس ویکیوم کے اندر اس گاڈ کو پلیس کر دوں جو میرے ان بنیادی سوالوں کے جواب دینے سے قاصر ہے، ٹھیک ہے، تو اور وہ میرے سے ڈکٹیٹ کرتا ہے میری زندگی کو، تو سر میرے لیے تو بڑا مشکل ہے ایسے بندے. آپ کے لیے تو مشکل ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ کیوں مشکل ہے. بات یہ نہیں ہے، بات کیوں مشکل ہے، کیوں سمجھ رہے ہیں وہ اس لیے کہ آپ کا ایک ورلڈ ویو ہے اور اس ورلڈ ویو میں آپ نے آنکھیں کھولی ہیں، یعنی اپنا شعور کی آنکھیں کھولی ہیں. اور ورلڈ ویو ہے کہ بھائی خدا اگر موجود نہیں ہوگا تو آدمی چاہے جو کرے. ظاہر سی بات ہے کہ کیوں مذہب کی ریسٹرکشن کے تحت رہے، یہ ایک ورلڈ ویو ہے. تو obviously بات ہے آپ کا یہ ورلڈ ویو اس لیے غلط ہے، تو obviously بات نہیں، میری بات سنیے، جب میں اپنی بات مکمل کروں آپ نے اپنی بات رکھ دی ہے. آپ نے کچھ باتوں کی کہا کہ یہ بنیادی باتیں ہیں کہ خدا نے کس لینگویج میں بات کی، یہ بنیادی بات ہے. خدا نے کہاں بات کی، یہ بنیادی بات ہے. جبکہ کائنات کو تخلیق کیا، یہ بنیادی بات ہے. جبکہ یہ ساری چیزیں بنیادی نہیں ہیں، یہ خدا کے وجود کے لیے بنیادی نہیں ہے. اسی اگر یہ بنیادی بات ہوتی نا تو میں بھی اور ساری دنیا آبجیکٹیولی اس چیز کو بنیادی مان نہیں ہوتی. یہ لیکن آپ سبجیکٹیولی اکیلے اور
تن تنہا, یا آپ کے جو گروپ ہوگا وہ اس چیز کو بنیادی مان رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ بنیادی ہوتی تو سب کے نزدیک بنیادی ہوتی. مثال کے طور پر میرا اور آپ کے وجود کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارا کوئی نہ کوئی ڈائمنشن ہو. ساری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے کہ ہمارا کوئی لینتھ, ویڈتھ اور ڈیپتھ ہونے چاہیے, تبھی ہم وجود اپنا رکھیں گے. تو اگر یہ بات ہے, آبجیکٹیولی سارے اس کو تسلیم کرتے ہیں, یہ بنیاد ہے ہمارے وجود کی. اگر خدا کے وجود کی یہی بنیاد ہوتی نا تو آبجیکٹیولی سارے اسی کو مان رہے ہوتے, جبکہ اس کو نہیں مانتے. اس وجہ سے کیا کہتے ہیں, یہ بنیاد جو ہے بہت ضروری ہے سمجھنا, کیونکہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ ان کو بنائے, انہوں نے قرآن, انہوں نے, اللہ سر میں نے کہا نا آپ کا اللہ تعالیٰ جو کہ آپ لوگوں نے گھڑا ہوا ہے, وہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی ہے, جس طرح وہ مکی ماؤس ہے, جس طرح پنک پینتھر ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اس تعبیر کو واپس لیں. میں واپس لیتا ہوں, میرے سے غلطی ہوئی. آئی ٹوٹلی گیٹ. میرے نزدیک وہ صرف اور صرف یہ خیالی کریکٹر تھا, اس وجہ سے کہا تھا, ورنہ میں کیا میرا جو مقصد تھا وہ توہین نہیں تھا. ٹھیک ہے, توہین تب ہوتی ہے جب میں اگر آپ کی توہین کروں گا تو پتہ چل جائے گا نا, لیکن میرے نزدیک آپ ہیں. مجھے پتہ چل گیا تھا نا, تو اس لیے میں نے آپ سے کہا. میرا